میرا نام دانش ہے۔ آج میں بہت خوش تھا اور کیوں نہ ہوتا، میں نے میٹرک میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن میرے خواب بہت اونچے تھے۔ اور ویسے بھی خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، امیر بھی اور غریب بھی۔ یہ کبھی کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی خوابوں میں رہنے کا حق صرف امیروں کا ہے، بلکہ کوئی یہ حق کسی سے چھین نہیں سکتا۔ سو میں بھی خواب دیکھتا، کبھی خود کو بہت بڑے مشاعرے میں داد وصول کرتے ہوئے اور کبھی خود کو ادب کی محفل میں ایوارڈ لیتے ہوئے۔ میں اس وقت بھی خوشی میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا تھا، خود کو بڑے سے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہوئے، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے، پھر آگے اور بہت آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ خوابوں کا سلسلہ امی کی آواز سے ٹوٹا، ارے بیٹا، کب سے کھانا رکھا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیا سوچ رہے ہو، کھانا کھاؤ۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو میرے آگے ایک پلیٹ میں دال، اچار اور روٹی رکھی ہوئی تھی، اور میں کھانا کھانے کی بجائے خوابوں کی دنیا میں سیر کو نکل پڑا تھا۔ جی امی، کھانا بہت گرم تھا نا، اس لیے تھوڑا رہ گیا تھا، کھا رہا ہوں۔ بیٹا، تو اپنی ماں سے کچھ نہیں چھپا سکتا، بتا کیا سوچ رہا تھا۔ کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی۔ اچھا مت بتا، ویسے بھی مجھے سب معلوم ہے کہ تو کیا سوچ رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں کیا سوچ رہا تھا؟ بیٹا، میں تیری ماں ہوں، اور ماں سب جانتی ہے، بن کہے بھی اپنی اولاد کی ہر خواہش جان جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے خواب تک پہنچ جاتی ہے، اور تو سوچ کی بات کر رہا ہے۔ اچھا پھر بتائیے کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ امی نے لہجہ بھرا، یعنی تھوڑی دیر تک میری آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے اندر تک جھانک رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر نظریں چرا لیں۔ امی مسکرا دیں اور بولی، تو اس وقت اپنی پڑھائی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تھوڑا سا رکنے کے بعد بولی، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ میری آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور میں بے اختیار امی سے لپٹ گیا۔ امی نے میری پیٹھ تھپ تھپائی اور بولی، بیٹا، خواب دیکھنا نہ دیکھنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن انہیں پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور دیکھنا، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا جب تمہارے خواب تعبیر بن کر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، انشاءاللہ۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، ابو آئے تھے، کچھ شاپر ان کے ہاتھ میں تھے۔ میں تجسس سے انہیں دیکھنے لگا، نہ جانے ان میں کیا تھا۔ ابو چارپائی پر آ کر بیٹھے۔ بڑی بہن شازیہ نے ابا کو پانی کا گلاس تھما دیا۔ ابو نے گلاس خالی کر کے اسے واپس دیتے ہوئے مجھ سے کہا، بیٹا، تمہارا رزلٹ کیسا رہا؟ ابو، میری پہلی پوزیشن آئی ہے، میں آج بہت خوش ہوں۔ ابو سن کر بہت خوش ہوئے، مجھے گلے لگا لیا، پیار کیا۔ امی بھی خوشی کے آنسو بہانے لگیں۔ بیٹا، اب آگے جا کر پڑھنا ہے۔ امی کھانا لائیں تو ابو بولے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ گھر کی حالت مفلسی غریبی میرے سامنے تھی، سب کچھ دیکھ کر بھی میں انجان نہیں بن سکتا تھا۔ گھر کی حالات کی وجہ سے بڑی بہن شازیہ ابھی بھی صرف میٹرک ہی کر سکتی تھی، سب سے چھوٹا حسن ابھی 5ویں جماعت میں تھا۔ ابو کی بہت کم تنخواہ تھی، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی، لیکن ابو نے کبھی حرام کمائی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور یہی نصیحتیں وہ ہمیں بھی دیتے تھے کہ محنت میں عظمت ہے اور رزق حلال کھاؤ۔ اب میں کس منہ سے کہتا کہ ابو آگے پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے سمجھداری سے بولا، ابو جو آپ بہتر سمجھے میرے لیے۔ شاباش بیٹے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھاؤ۔ دیکھو بیٹا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محنت کرنے سے کبھی نہ شرمانا، خواہ وہ کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ بس تمہارے دل میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ تم حلال روزی کما رہے ہو، اور حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ جی ابو، میں جانتا ہوں، میں کروں گا اور ہمیشہ حلال روزی کماؤں گا، آپ ہمیشہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ ابو نے میری پیٹھ تھپ تھپائی، پھر شاپر کھولتے ہوئے بولے، اچھا دیکھو، آج یہ میں کچھ سامان لایا ہوں، یہ تمہیں بیچنا ہے، سمجھو تمہارا امتحان اور محنت شروع ہو گئی، مجھے دیکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یاد رکھو بیٹا، اگر تمہاری لگن سچی ہوگی
تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جی ابو بہتر ہے۔ اور اس دن شام سے میں نے چوک پر کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ جی ہاں، میں رومال بیچ رہا تھا اور مجھے اس کام میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ نہ تو میں چوری کر رہا تھا اور نہ ہی کسی کی جیب کاٹ رہا تھا جو مجھے شرم یا غیرت محسوس ہوتی۔ میں تو محنت کر رہا تھا، حلال روزی کما رہا تھا، اور ویسے بھی کوئی کام حقیر نہیں ہوتا۔ حقیر تو انسان ہوتا ہے اپنے دل سے، اپنے کردار سے۔ جلد ہی میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں صبح کالج جاتا، واپس آ کر کھانا کھاتے ہی اپنا مال بیچنے چوک پر پہنچ جاتا۔ وہاں سے واپس آ کر میں اپنی پڑھائی کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے 2 ٹیوشن بھی مل گئیں۔ گھر جا کے پڑھانا تھا، اچھے پیسے مل رہے تھے۔ میں نے ٹیوشن پڑھانا بھی شروع کر دی۔ اس سے میں بہت مصروف ہو گیا، لیکن میرے اخراجات بآسانی پورے ہونے لگے۔ ایک دن میں چوک پر کھڑا مال بیچ رہا تھا کہ میرے اسکول ٹیچر سر حامد میرے پاس چلے آئے۔ میں انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، لیکن وہ بالکل نارمل انداز میں چلتے ہوئے آئے اور بولے، ہاں بھائی دانش، محنت ہو رہی ہے؟ جی سر، ہاں۔ تو اس میں شرمانے اور گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، پڑھائی جاری رکھی ہوئی ہے؟ میں نے جواباً روٹین بتائی تو میری پیٹھ تھپتھپائی اور بولے، واہ بیٹا، اسی طرح محنت کرو، انشاءاللہ بہت آگے جاؤ گے۔ اور ہاں، پڑھائی کی فکر مت کرو۔ میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں کہ اپنے بریلینٹ اسٹوڈنٹ کو ٹیوشن دے دوں، مگر سر، میں ہچکچایا کہ میں فیس کیسے بھروں گا؟ ارے یار، میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر پڑھاؤں گا، اور اپنے بچوں سے کوئی فیس لیتا ہے کیا؟ انہوں نے میرے دل کی بات پڑھ لی تو میں تشکر سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے فوراً اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مجھے دے دیا، جس پر ان کے گھر کا ایڈریس بھی تھا۔ وہ گھر پر ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ میرے لیے تو یہ غیبی امداد تھی۔ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس منہ سے ان کا شکریہ ادا کروں۔ بس اتنا ہی کہہ سکا کہ سر تھینک یو۔ ارے پھر وہی بات، بس تم آج شام سے ہی آ جاؤ۔ اچھا یہ رومال مجھے چاہیے، کتنے کا ہے؟ سر، لے لیجئے۔ میں نے رومال بڑھایا۔ پیسے بتاؤ، میں ایسے نہیں لوں گا۔ میں سمجھ گیا، بغیر پیسوں کے سر یہ نہیں لیں گے۔ میں نے کہا 10 روپے۔ سر آگے بڑھ گئے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا۔ سر کیوں نہیں لے رہے؟ یہ 10 روپے کا ہے۔ سر نے ایک لمحہ مجھے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ رومال 20 روپے کا ہے، تم جان بوجھ کر کم بتا رہے ہو۔ سر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں آپ سے کیسے پیسے لے سکتا ہوں؟ اچھا تو پھر میں یہ رومال نہیں لے سکتا۔ سر پھر سے آگے بڑھ گئے۔ میں پھر دوڑا، سر پلیز، سر لے لیجیے نا۔ اچھا تو پھر یہ پکڑو پیسے۔ میں اس وقت صرف گاہک ہوں، استاد نہیں، سمجھے؟ سر نے مجھے پیسے پکڑائے اور رومال لے کر شام کو ٹیوشن آنے کا کہہ کر چلے گئے، اور میں ان کی عظمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر دن گزرتے گئے۔ میں انٹر میں آ گیا۔ مطالعے کا شوق بچپن سے تھا، شعر و شاعری بھی پسند تھی۔ ایک دن ایک نظم لکھ ڈالی، سوچا کس کو دکھاؤں جو میری اصلاح کرے۔ اچانک خیال آیا، ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہیں جو کہ بہت ہی اچھی اور قابل شاعرہ ہیں، پر کیا وہ میری نظم کو پڑھیں گی؟ ہاں وہ پڑھیں گی۔ وہ دراصل غیر شادی شدہ تھیں، مطلب یہ کہ شادی ہو گئی تھی، لیکن ان کے شوہر نے انہیں چھوڑ دیا تھا، اور وہ تنہا یہاں پر رہتی تھیں اور محنت کرتی تھیں۔ پڑھی لکھی تھیں، اور پڑھے لکھے لوگ مجھے ویسے ہی متاثر کرتے ہیں۔ میں ان کے گھر جا پہنچا۔ پہلے تو میں جھجک رہا تھا، لیکن پھر میں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ انہوں نے ہی کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگیں، دانش تم یہاں؟ جی میم، وہ دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں نے ایک نظم لکھی ہے، آپ اس کو پڑھ کر مجھے بتا دیجئے کہ کہیں میں نے بہت سی غلطیاں تو نہیں کیں۔ مجھے بہت شوق ہے شعر و شاعری کا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے اندر لے آئیں۔ میں ان کو غور سے دیکھ رہا تھا، کبھی میں نے کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے 15 سال بڑی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے سے میری نظر نہیں ہٹ رہی تھی، اور وہ میری نظم پڑھنے لگیں۔ وہ نظم پڑھتی جا رہی تھیں، ان کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، واہ، بہت خوب، اتنی کم عمر میں کیا خوب لکھتے ہو، تم تو بہت جلد کامیابی کی سیڑھی چڑھنے لگو گے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں سچ کہہ رہی ہوں میں۔ تم میں وہ رائٹر والی بات ہے جو ایک لکھنے والے کے اندر ہوتی ہے، اور میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ اپنی پڑھائی کو جاری رکھو اور اسی طرح نظم لکھتے رہو۔ میں بہت خوش تھا کہ جن سے میں اتنا متاثر ہوں
انہوں نے میری تعریف کی۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ اللہ پاک کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتے، اور اب واقعی اگر محنت کر رہا تھا تو مجھے صلہ بھی مل رہا تھا۔ دن پڑ لگا کر اڑتے گئے اور میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا، اور جس دن میری تعلیم نمایاں کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی، اس دن امی کے گلے لگ کر میں نے خوشی کے آنسو بہائے۔ اب مجھے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ یہاں بھی میرے ٹیچر سر حامد میرے بہت کام آئے۔ انہوں نے مجھے ایک کالج میں لیکچرار کی جاب دلوا دی۔ میں صبح کالج آتا اور شام میں اپنے گھر کوچنگ کلاسز لیتا۔ میرے پاس اتنے بچے تھے کہ سچ کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ میں نے آنے جانے کے لیے کار خرید لی اور گھر کی حالت بھی بہت اچھی ہو گئی۔ ان خاتون سے میں اکثر ملتا رہتا، مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھیں۔ اس وقت سے جب میں شاید ٹھیک طرح سے بالغ بھی نہیں ہوا تھا، یعنی میرے اندر محبت کا جذبہ پیدا کرنے والی وہ خاتون جن کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا اگر عورت میری زندگی میں ہوتی تو ایسی ہوتی۔ پر چونکہ میں ان سے بہت چھوٹا تھا تو ہمت نہ ہوئی کہنے کی میں آپ کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ مسکرا دیتی اور کہتی ہاں بچے اکثر بڑوں کو پسند کرتے ہی ہیں، اور پھر چونکہ دونوں کا شعبہ ایک ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پسند کرنا تو بنتا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں ان کو اس وقت سے پسند کرتا ہوں جب شاید انسان محبت کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھتا ہے۔ چونکہ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتا تھا، غربت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میرے ماں باپ نے اتنی محنت کی، میرے والد صاحب حلال روزی کماتے تھے اور میں چاہتا تھا کہ ان کے خوابوں کو پورا کروں۔ میری والدہ جو میری آنکھوں میں ہزار سپنے دیکھتی تھیں، اس ماں کو میں ہمیشہ کے لیے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک انسان بھی تو تھا، اور میرے سینے میں ایک دل بھی تھا جو دھڑکتا ہے کسی ایک کے لیے، اور وہ دھڑکتا تھا اس خاتون کے لیے جو مجھ سے بہت بڑی تھیں۔ محبت عمر نہیں دیکھتی، محبت تو بس اس کو دیکھتی ہے جس کو ایک نظر میں دیکھ کر ہم فدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس قابل ہو جاؤں گا جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر میں ان کے سامنے جاؤں، ان سے کہوں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا قدم تھا۔ میرے گھر والے راضی نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے مجھے اپنی ماں کو منانا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے ان سے بات کرنی تھی۔ میں نے دل کو تھام کر ہمت جمع کی اور ان کے سامنے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگا۔ میں اس قابل تو تھا، اگر ان سے کچھ کہتا تو کم از کم وہ مجھے تھپڑ تو نہیں مارتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے دل میں ان کے لیے کیا جذبات ہیں، اور آج وہ دن تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس دن میں پہلی بار ان کے سامنے اپنی نظم لے کر گیا تھا، اور جس طرح میں ڈر رہا تھا کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں یہ کیا لکھا ہے، تم نے وقت برباد کیا ہے۔ پر جس طرح انہوں نے میری اس دن ہمت بڑھائی تھی تو آج بھی مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے انکار تو نہیں کریں گی، ہاں یہ ضرور کہیں گی کہ تم بہت چھوٹے ہو۔ میں ان کے دروازے پر پہنچا، دستک دینے والا ہی تھا کہ مجھے اندر سے چیخنے کی آواز آئی۔ یہ انہی کی آواز تھی، وہ نہ جانے کس سے لڑ رہی تھیں۔ مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں گھر میں داخل ہوں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرا دروازہ کھٹکھٹاتے ہی آواز بند ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہیں مجھے واپس نہ جانا پڑے، اور آج میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرے اندر کا مرد جاگ گیا تھا۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، نہ جانے وہ کس مشکل کا شکار تھیں، اور وہ جس سے بات کر رہی تھیں وہ ادھر نہیں تھا، کیونکہ اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ یقیناً فون پر ہی بات کر رہی تھیں۔ جب میری دستک پر دروازہ کھولا گیا تو ان کا آنسوؤں سے تر چہرہ میرے سامنے تھا۔ میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ میری پہلی محبت تھیں۔ آج ان کو اس حال میں دیکھ کر میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا، میں ان کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ انہوں نے کہا دانش تم یہاں؟ وہ میم مجھے آپ سے ہاں کہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ جاؤ۔ وہ مجھے اندر لے آئیں۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں ان کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی رہی۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ میم اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ دیکھیں آپ برا مت مانیے گا، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، میں بس ہاں میں جانتی ہوں تم ایک اچھے لڑکے ہو۔ دراصل میرے شوہر کا فون تھا۔ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، میرے سابقہ شوہر کا، جس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا کسی اور عورت کے چکر میں۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ تم پھر سے مجھ سے شادی کر لو۔ وہ عورت بے وفا تھی اور مجھے چھوڑ گئی۔ تب مجھے رونا آیا اور میں چیخنے چلانے لگی کہ اتنے سال جب میں تنہا تھی تب تو تم نے مجھے نہیں پوچھا،
اور آج تم اس سے کہہ رہے ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں، تو آپ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ آپ ان سے محبت نہیں کرتی تھیں۔ محبت؟ ہاں، اسی محبت کے لیے تو میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا۔ دراصل اس شخص سے میں نے شادی پسند کی تھی۔ میرے کالج کا پروفیسر تھا، ہم دونوں محبت کرتے تھے۔ گھر والے راضی نہ ہوئے تو ہم نے بھاگ کر شادی کر لی، لیکن وہ بے وفا نکلا، کسی اور عورت کے چکر میں مجھے چھوڑ دیا۔ تب سے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں شادی کروں۔ مجھے کافی آفرز ہوئیں، کالج کے بہت سے لیکچرار میرے پیچھے تھے، لیکن میں نے شادی نہیں کی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مرد بے وفا ہوتے ہیں۔ مرد صرف عورت کا چہرہ دیکھتے ہیں بس۔ مجھے شادی سے نفرت ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے اندر کی ہمت اور ختم ہو گئی۔ اس وقت اپنی بات کہنا مناسب نہیں لگا۔ میں نے کہا، میم، آپ سوچ لیجئے، اگر کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیں اور وہ سچ میں آپ سے بے وفا نہیں بلکہ باوفا ہو، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تو کیا آپ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں گی؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت سے مردوں سے مل کر سوچ لیا ہے اور اندازہ لگا لیا ہے کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ اپنے پہلے شوہر سے تو کم از کم کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ صرف میرا فائدہ اٹھانا جانتا ہے اور کچھ نہیں۔ میم، اگر کوئی ایسا ہو جو دل ہی دل میں آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ سے کہنے کی جرت نہ رکھتا ہو، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ دیکھو بیٹا، مرد صرف استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بیٹا کہا۔ میرے اندر کا مرد پھر سے سو گیا۔ ایسا لگا کہ میں اب کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، پر محبت جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر سچ میں کوئی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو، آپ سے متاثر ہو اور آپ کی راہ دیکھ رہا ہو کہ کب وہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کو اپنی شریک حیات بنائے، تو کیا آپ ہاں کریں گی؟ ایسا کوئی مرد ہے تو نہیں؟ اگر ہے تو میرے سامنے لے کر آؤ۔ 2-3 سوالات ہیں جو میں اس سے کروں گی، اس کے ساتھ وقت بتاؤں گی۔ ہاں، اگر وہ میرے لیے مناسب ہوا تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر ایک امید آئی۔ یہ عورت ہمیشہ مجھے امید دلا دیتی تھی۔ میرے دل نے کہا، تو چلیے، آج سے آپ میرے ساتھ وقت گزاریے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے میں تو آپ کو جان لوں اور آپ مجھے جان لیں، پھر اس آدمی سے بھی آپ کو ملوا دیا جائے گا۔ یہ خوب تم نے کہی۔ چلیں، کہاں چلتی ہیں آپ؟ جہاں تم کہو۔ اور یوں انہیں مجھے اور مجھے انہیں جاننے کا موقع ملا۔ میں ان کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں وقت بتایا کرتا۔ اپنی جاب سے واپس آ کر جو بھی وقت مجھے ملتا میں ان کے ساتھ بتاتا۔ امی جانتی تھیں کہ میں کہیں نہ کہیں تو جاتا ہوں، لیکن وہ مجھے چھیڑتی نہیں تھیں۔ ظاہر ہے میں ان کا ہونہار بیٹا، کبھی ان کے سر کو شرمندگی سے نہیں جھکایا، تو اس بار وہ کیوں میری خبر لیتیں؟ وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا بچپن سے کسی کو پسند کرتا ہے، پر انہوں نے کبھی نہیں پوچھا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس طرح تقریباً 3 مہینے ہو گئے۔ میں اور نمرا ایک ساتھ وقت بتانے لگے۔ وہ مجھ سے بڑی تو تھیں، لیکن ایسا لگتا تھا ہم دونوں برابر ہیں۔ ان کے اندر میں نے کبھی کوئی بری عورت نہیں دیکھی۔ پھر جب مجھے احساس ہو گیا کہ وہ مجھے جان گئی ہیں اور میں انہیں اچھی طرح سے جان گیا ہوں اور میرا فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، اگر میں انہیں اپنی شریک حیات بناؤں گا تو وہ یقیناً میرے لیے بہترین بیوی ثابت ہوں گی۔ ایک خوبصورت شام، جب کہ ہم ساحل سمندر پر تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا، آج میں آپ کے سامنے اس انسان کو لانا چاہتا ہوں جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ میں نے آپ کو جان لیا ہے۔ آپ ایک اچھی بلکہ بہترین خاتون ہیں۔ آپ کے شوہر نے صرف آپ کا استعمال کیا۔ وہ آپ کے قابل نہیں تھا، وہ آپ کی قدر نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، آپ سے روحانی طور پر محبت کرتا ہے، صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر نہیں بلکہ آپ کے اندر کے انسان سے، آج اس سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں۔ ارے کون ہے وہ جس کی تم نے بے پناہ تعریف کر دی ہے؟ میں بھی اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ کی ہر ادا سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے میرے۔ آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ سے 15 سال چھوٹا ہوں، بلکہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ میں وہ مرد ہوں جو آپ کو ہر خوشی دے سکتا ہوں۔ بس آپ کو مجھ پر یقین رکھنا ہوگا۔ بہت مشکل ہے دانش، بہت مشکل۔ مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ تو کیا آپ مجھے ابھی اس بات کا جواب نہیں دے سکتی؟ مجھے 2-3 دن دو۔ پھر 2-3 دن ہم نہ مل سکے،
میں بہت بے چین تھا۔ یہ میرا جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ اب مناسب تھا کہ میں امی سے بات کر لوں۔ میں امی کے پاس گیا۔ میں نے کہا، امی، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، پر کس سے؟ وہ محلے میں ہیں، ایک لیکچرار ہیں۔ کون، نمرا؟ لیکن بیٹا وہ تو بہت بڑی ہے تم سے۔ کیا ہوا امی؟ عمر کو کیوں آپ لوگ لاتے ہیں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی خاتون سے شادی نہیں کی؟ کیا محبت کرنا جرم ہے کسی بڑی خاتون سے؟ اگر محبت میں آپ کو سکون ملتا ہو، آپ اس کے ساتھ کسی اور کی کمی کو محسوس نہیں کرتے، تو کیا یہ محبت نہیں؟ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس وقت سے جب میں بہت چھوٹا تھا، 15 سال کا تھا۔ آپ بتائیے، کیا میرے اس فیصلے میں آپ راضی نہیں؟ بیٹا، یہ وقتی جذبہ تو نہیں، دیکھو وہ عورت ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا، امی، آپ ان کے ساتھ کچھ وقت بتائیے، میں باہر سے ہو کر آتا ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ پھر اماں اور ان میں کیا بات ہوئی مجھے نہیں پتا۔ جب میں گھر آیا تو مجھے خوشخبری سننے کو ملی کہ نمرا نے ہاں کر دی ہے، اور پھر وہ میری شریک زندگی بن کر میرے کمرے میں آئی۔ وہ خوبصورت رات جس کا ہر کسی کو ارمان ہوتا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ بے شک عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن رتبے میں بڑا ہوں، شوہر ہوں۔ آج اپنے والدین کی دعاؤں سے، میری ماں کی دعا سے، میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ آدمی جو اس کا پہلا شوہر تھا، بہت بار آیا، اس نے بہت بار تنگ کرنے کی کوشش کی، یہ بھی کہا کہ تم حلالہ کر چکی ہو، تم واپس میری زندگی میں آ جاؤ، اور تم نے حلالہ اسی لیے کیا ہے تاکہ میرے پاس آؤ۔ تو نمرا نے یہ کہہ کر منع کر دیا، حلالہ نہیں، شادی کی ہے، اور محبت کی۔